عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ہر معاملے کے اندر اپنا قرب عطا فرمانے میں، اپنے قریب لانے میں، اپنی محبت عطا فرمانے میں اللہ نے اپنے بندوں پر بہت آسانی فرمائی ہے. اولاد کو اپنا بنانے میں، دوست یار کو اپنا بنانے میں، کسی کو اپنی محبت کے داؤ پیچ میں لانے میں، گرویدہ کرنے میں دیر لگ سکتی ہے. اللہ جل شانہ کے قریب جانے میں اور اللہ کا قرب پانے میں بندہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا، اور اللہ اپنے بندے کا ساتھ دینے کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی، ایک منٹ کا بھی اللہ محتاج نہیں. جیسے آپ نے وہ بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ سنا کہ جس نے 100 قتل کیے اور 100 قتل کرنے کے بعد وہ پھر جب نیکی کی طرف جا رہا تھا تو موت آ گئی. اللہ نے وہ گناہوں والے رستے کو سمیٹ دیا اور نیکی والے رستے کو اللہ نے لمبا کر دیا. یعنی بندے کا اور نیکی کا تعلق قریب کر دیا اور رستہ چھوٹا مختصر کر دیا تاکہ فرشتوں دیکھ لو گناہ والے رستے کو چھوڑے ہوئے دیر ہو گئی تھی اور نیکی والے رستے کے قریب جا رہا تھا. میں نے اس پر بھی کرم نوازی فرمائی اور اپنے بندے کو معاف فرما دی. نہ وہاں نماز ہے، نہ کہیں روزہ ہے، نہ حج زکوٰۃ ہے. اللہ ایسے بھی اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. کسی کو نماز کے سجدے پر معافی مل جاتی ہے، کسی کو رمضان کے روزے پر معافی مل جاتی ہے. کبھی بلا کے معاف کر دیتا ہے، کبھی اپنی رحمتوں کو بھیج کے معاف کر دیتا ہے. اور انسان کو اپنا قرب عطا فرمانے پر اللہ نے
حضرت انسان کے لیے اتنی بہتری والا معاملہ فرمایا، اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں میں سے ان ہستیوں کا چناؤ کیا، انتخاب کیا جن کو اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے قرب پانے والے کائنات کے اندر اس سے بہتر انسان کوئی نہیں۔ اللہ نے ان ہستیوں کو آپ کی میری رہنمائی کے لیے اور آپ کی میری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے ان کو نمونہ بنا کے بھیجا، اور ہماری خیر اور ہماری فلاح کے لیے ان پر تکلیفیں آئیں برداشت کر لیں، اور فرمایا کہ جس طرح ہماری برگزیدہ ہستیاں مشقتوں اور تکلیفوں میں تمہیں اللہ کے قریب کر کے چلی گئی، تم بھی خیال کرنا مشقتیں تکلیفیں برداشت کر لینا، ان کی اتباع سے، ان کی غلامی سے منہ نہ پھیرنا۔ اگر تمہاری رہنمائی اور تمہاری کامیابی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی تو تم بھی اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دینا، لیکن ان ہستیوں کی تابعداری اور غلامی سے منہ نہ پھیرنا۔ عبد الحنان آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، گفتگو میری آپ کے سامنے ختم ہو جاتی ہے، گلاس میں نکلا، گفتگو آپ کی میرے سامنے ختم ہو جاتی ہے، آپ کی میری گفتگو آپ کے سامنے ختم ہو جاتی۔ مجھے کیا پڑی میں آپ کے لیے پتھر کھاؤں، مجھے کیا پڑی میں آپ کے لیے اذیتیں برداشت کروں، مجھے کیا پڑی میں آپ کے لیے مارے کھاؤں۔ بسم اللہ۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اس کی تھکان سے پہلے اللہ اس کے لیے انتظام فرماتے ہیں، کون بنا رہا، کون بنا رہا، کون لا رہا، موجے اللہ، اتنی سی بات پر اللہ اتنی عزت عطا فرما رہا۔ یہ پورے دین کا کام، آپ یقین کریں خدا کی قسم، اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لے کے آئیں، آپ بہاریں دیکھیں گے اس کام کی۔ اگر دنیا کا کوئی منتخب نمائندہ ہو، اس منتخب نمائندے کی کوئی اس کا ایلچی بن جائے، کوئی اس کا حمایتی بن جائے، کوئی اس کا ووٹر بن جائے، تو سب سے پہلے کہتا ہے نہیں یار، اقتدار کی کرسی پر آؤں گا، تیرا خیال کروں گا، تجھے نوکری دوں گا، تیرے بچوں کو یوں کروں گا کہ جو دنیا داری کے اندر ایک دوسرے کا خیال کرے اسے نوازا جاتا ہے، جو دنیا میں رہ کے اللہ کی محبتوں کا خیال کرے تو کیا اللہ اسے نہیں نوازتے؟ بے موسمی پھلوں سے، بے موسمی کھانوں سے، بے انتہا بہترین رزق سے، بہترین لباس سے، بہترین کردار سے، بہترین عزتوں سے اللہ نوازتے ہیں جو اللہ کے دین کا تابع ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایسا کوئی آپ نے باپ دیکھا جو اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے مارے کھا رہا ہو؟ ایسی کوئی ماں دیکھی جو اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے تن من دھن قربان کر رہی ہو؟ کہتی جا دفع ہو مصیبت، تو جانے تیرا کام جانے، میں تیرے لیے کیا کروں، کما کے نہیں دیتا؟ اور تمہیں ساری کائنات کے بہترین انسانوں میں کوئی ایسا محسن بھی نظر آئے گا جو آپ کی میری کامیابی اور خیر کے لیے مارے کھا رہا ہو، لہو لہان ہو رہا ہو، اور جس کی بیٹی اس کے دامن سے لپٹ کر اسے چھوڑے نہ اور کہے کہ ابا کب تک آپ کی حالت ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کے جسموں پر اور آپ کے چہروں پر زخموں کے نشان دیکھ کر اللہ کو ترس نہیں آ رہا؟ ابا یہ کب تک حالت رہے گی؟ گلی میں، بازاروں میں، کھیت میں، کھلیانوں میں تکلیفوں والی زندگی گزارتے گزارتے کب تک ابا؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے دل جوئی فرمائی اور فرمایا میری بچی وہ دن دور نہیں، تیرے باپ کی محنت اللہ کے فضل سے رنگ لائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا جس کلمے کو سناتے سناتے مار کھا رہا ہوں، اس کلمے کو بچاتے بچاتے امت تلواروں کے سائے میں سجدے کر کے دکھائے گی۔ میرے پیارو، کوئی مطالبہ نہیں، میرا گلہ بھی نہیں بنتا، گلہ بنتا بھی ہے
اور میرے جیسوں کا میرے عزیز وہ گلہ بنتا بھی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، ان کے پیار میں، ان کے کردار میں، ان کی محبت میں، ان کے احسانات میں، ان کے محسن ہونے میں کیا کمی رہ گئی جس کی وجہ سے میرے عزیزوں کپڑے کا کلر اچھا لگتا ہے، جوتے کا سائز اچھا لگتا ہے، مکان کا فرنیچر ڈیکوریشن اچھی لگتی ہے، نہیں لگتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہی اچھا نہیں لگتا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر کسی کو کہہ دے یار یہ کیوں کر رہا ہے، ہنس کے دکھاتا ہے، کل قیامت کے دن بھی حضور نے ہنس کے دکھا دیا، آج میرے عزیزوں ہم ہنس کے دکھاتے ہیں، بس ایویں جی، بس ایویں جی۔ اگر قیامت کے دن آپ میں اللہ کے نبی کو آج ہنس کے دکھا رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کی میری طرف دیکھ کر اللہ کے نبی نے اللہ کو رو کے دکھا دیا تو بتاؤ کیا بنے گا؟ اس کو رزق دیا تھا الہ العالمین، اس پر تو نے نعمتوں کی بارش فرمائی تھی، مالک کائنات اس کو اولاد بھی مانگے عطا فرمائی تھی، الہ العالمین اسے مکان دیا تھا، اسے محل دیا تھا، مجھے اللہ جل شانہ اللہ اکبر اسے دنیا اور دنیا داروں کی صحبت اور دنیا کا معیار اچھا لگتا تھا، اسے اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنی زندگی میں نہیں اچھا لگتا تو میں آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں اچھا لگا کرتا تھا۔ ہر بندہ مایوسی کا شکار، ہر بندہ پریشانی کا شکار، ہر بندہ دکھ کا پریشان، اور ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے، ان مایوسیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا نہیں کر رہے؟ تعویذ والے تعویذ لکھ لکھ کے تھک گئے، دم کرنے والے دم کر کر کے تھک گئے، چینی پڑھنے والے چینی پڑھ پڑھ کے تھک گئے، لیکن میرے عزیزو چین ہی نہیں آ رہا۔ بندے بدل رہے ہیں، چہرے بدل رہے ہیں، جو قرآن کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں اس کو دوسری بنا کے آگے پیچھے کر کے وہ پڑھ دے گا، لیکن میرے پیارو تجھے امن اور سکون نہیں مل رہا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کون سا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے گلے میں تعویذ تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کون سے پیر میں داغا تھا؟ کون سا ان کی ہاتھ کی کلائی کے اوپر تعویذ بندھا ہوا تھا؟ لیکن ایسا امن خدا پاک کی قسم دنیا کے اندر کرا کے پیدا کر کے چلے گئے، آج بھی دنیا ان کے نام کو یاد کر کر کے رو رہی ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، آج ہمارے سینے کے اندر قرآن ہے، ہمارے لباس کے اندر قرآن کوئی نہیں، ہمارے کردار کے اندر قرآن کوئی نہیں، ہمارے رہنے سہنے میں کردار کوئی نہیں، ہمارے میرے عزیزو گھر بار میں قرآن کوئی نہیں، ہماری رشتہ داری کے اندر قرآن کوئی نہیں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے دسترخوان پہ قرآن کوئی نہیں۔ ہاں ہے تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر قرآن ہے، گھر کی الماریوں میں قرآن بھی پکار پکار کے کہہ رہا ہے الہ العالمین، جس طرح انہوں نے مجھے کونے میں ڈال دیا، قیامت کے دن تو بھی نے کونے میں کھڑا کر دینا، نہ دنیا کی زندگی میں رحمت والی نظر سے دیکھنا، نہ قیامت کے دن اپنے کرم والی نظر سے دیکھنا۔ ایمانداری سے بتاؤ اللہ جل شانہ کے دربار میں اگر قرآن کریم کی فریاد قبول ہو گئی، بتاؤ آپ کا میرا کیا بچے گا؟ یہ جماعت والے یہ جو بستر اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، یہ کریا کریا گاؤں گاؤں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ ایک مسجد کے اندر جماعت والے چلے گئے، وہاں کے لوگوں نے مسجد میں جانے سے منع کر دیا۔ دیوبندی بریلوی کا جھگڑا نہیں تھا، اہل حدیث بریلویوں کا جھگڑا نہیں تھا، کہنے لگا ہمارے ڈیرے خالی، مکان خالی ہے، ہمارے ڈیروں میں آ کے رہ لو، ہمارے مکان میں آ کے رہ لو، دوسری مسجد میں جا کے رہ لو، یا پڑوس والے گاؤں میں چلے جاؤ، ہم آپ کو یہاں ٹھہرنے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کے مال سے، آپ کی جان سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے پیسے سے ہمیں پیار ہے۔ اتنی مشقتیں اٹھا اٹھا کر آپ ہمارے علاقے میں تبلیغ کے لیے تشریف لائے ہو، آپ کو کھانا بھی دیں گے، روٹی پانی کی ساری سہولتیں دیں گے، لیکن ہمارا مشورہ مانو، آج رات آپ اس مسجد میں نہ ٹھہرو۔ وہ جماعت والے کہنے لگے گھر اپنے خالی کر رہے ہو اور اللہ کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ کہ مولانا آپ کو کیا بتلائے، رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے، ہم اپنے گھروں میں جب بستر پہ آرام کرتے ہیں، اس مسجد میں سے اتنی جنات کی، اتنی بھوت پریت کی، اتنی بلاؤں کی چیخیں آتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے مسجد میں نہ ٹھہرے، ہمارے گھر میں ٹھہر لیں۔ جماعت والے سادے سیدھے لوگ تھے، کہنے لگے بھائی ہمارا کیا واسطہ، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی ایک ہی کونے میں پڑے رہیں گے، وہ بھی ایک کونے میں پڑی رہے گی، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے، ان کے اور ہمارے درمیان حفاظت کی ضمانت اللہ جل شانہ لے رہا ہے۔
ہے، شام کا وقت ہوا، کھانا پینا ہوا، اعمال سارے ہو گئے۔ جب میرے عزیزوں رات کا وقت ہوا، جماعت والوں نے بستر بچھائے، ابھی کچی پکی نیند تھی، آنکھ ہی لگی تھی، مسجد کے دیواروں سے ایسے رونے کی آواز آئی جیسے بچہ ماں کے بغیر چلاتا ہے۔ مسجد والے ڈر گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے جماعت والے اور بڑھ جانے لگے، باقی لوگوں کی بات سچی ہے، جنات آ گئے، یہ کہہ رہے ہوں گے جگہ خالی کرو۔ اللہ اکبر، دو چار کھڑے ہوئے تو مسجد کی دیواروں میں سے آواز آئی، کوئی جن نہیں، کوئی بھوت نہیں، کوئی پریت نہیں، یہ جنات نہیں رو رہے، مسجد اجاڑ ہو گئی، مسجد رو رہی ہے۔ جاؤ علاقے والوں کو کہہ دو، جب سے تم نے اللہ کا گھر بنایا کبھی اس میں گھر میں آ کے سجدہ نہ کیا، مکان تیرے آباد، دکان تیرے آباد ہے، کارخانے تیرے آباد نہیں، آباد تو اللہ کا گھر آباد کوئی نہیں۔ یہ روزانہ رات کو رو رو کے کہتی، اللہ جس طرح انہوں نے مجھے اجاڑ کے رکھ دیا، اللہ تو بھی ان کے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دے۔ یہ صرف اس مسجد کا رونا نہیں میرے عزیزو، ہر مسجد کے اندر ایسا ہی واویلا ہے، ہر مسجد کے ایسے رونے کی آواز ہے۔ ہم سیرت کے موضوع پر ربیع الاول سے پہلے الحمدللہ میرے عزیزو سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، ہر چیپٹر کو کھولتے ہیں، ہر پیغام کو کھولتے ہیں۔ مدینہ شریف میں ہم آگے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ہجرت مدینہ ہو گئی، طلع البدر علینا کی صدائیں آ گئی، ابو ایوب انصاری کے مکان میں آ کے ٹھہر گئے۔ 800 سال پہلے جس بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان بنایا تھا، اسی مکان میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے آرام فرمایا۔ مسجد قباء کی نماز، مسجد قباء کی تعمیر کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ آ گیا۔ 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی یا 30 گز چوڑی مسجد بنائی گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنے پتھر اٹھائے کہ آپ نے اپنی ناف سے لے کر اپنے سینے تک پتھر اٹھا رکھے تھے، اور پتھروں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ صحابہ دوڑے کہ یا رسول اللہ ان کا وزن ہمیں تھما دیجئے، ہمیں پتہ ہے بھوک پریشانی کی وجہ سے آپ کے اندر جان کوئی نہیں، آپ مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا میرے یارو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے دو تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے۔ آنے والوں کو کون بتائے گا؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر کے لیے محمد خود اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال رہا ہے۔ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا تو گارا بنا، کہ یا رسول اللہ میں کیا آپ کے ساتھ اینٹیں نہ اٹھاؤں؟ آپ نے فرمایا تجھے جو کہا وہ کر، مجھے پتہ ہے تجھے گارا بنانے میں مہارت ہے۔ آپ نے کھجور کی چھال منگوائی اور کھجور کے 3-4 تنے منگوائے، کچی دیواروں کی، کچی پتھروں کی، کچی اینٹوں کی۔ ہاں آپ نے صحابہ سے فرمایا کچی اینٹیں بناؤ، کچی اینٹیں بنائی، پھر دیواریں مسجد کی تعمیر کر دی۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لیا، پھر آپ نے اس کے درمیان ستون کھڑے کر دیے، پھر کھجوروں کی چھال ڈال دی۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فرمایا صحابہ کھڑے ہو کے دکھانا۔ اس وقت فجر کی نماز بھی 2 رکعت تھی، عصر کی نماز بھی 2 رکعت تھی، مغرب کی نماز بھی 2 رکعت تھی۔ ابتدائی جب نماز کا حکم آیا فجر عصر کی نماز تھی، معراج میں 5 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے، پھر میرے عزیزو 3 نمازیں اللہ جل شانہ نے ہمیں اور عطا فرما دی۔ پہلے دو گانا ادا کرتے تھے، جب نماز کی فرضیت کا حکم آ گیا پھر میرے عزیزو 3-4 رکعت والی ہو گئی۔ میرے عزیزو عصر ظہر عشاء 4 رکعت والی ہو گئی، ایک 2 رکعت والی ہو گئی، ایک 3 رکعت والی ہو گئی۔ پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پڑھائی، چھت مبارک کے ساتھ سر ٹکرا رہا تھا اور سارا فرش کچا تھا، کچی دیواریں تھی۔ جب اللہ اکبر کا نعرہ سب صحابہ اکرام نے نیت باندھ کر ہاتھ اٹھا کے لگایا، رب اکبر کی قسم ہے اندھیرا تو مسجد میں تھا، لیکن جب ہاتھ اٹھے ان ہاتھوں کی نورانیت آسمان کی بلندیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر 2 حجرے بنائے۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، ایک دروازہ آپ نے قبلے کی طرف، ایک دروازہ باب رحمہ اور ایک دروازہ باب جبرائیل۔ باب رحمہ اور باب قبلہ کی طرف سے صحابہ اکرام آیا کرتے تھے اور باب جبرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے۔ آپ نے ابتدائی ایام میں مدینے میں 2 حجرے بنائے، ایک حجرہ حضرت سودا بنت زمعہ کا بنایا اور دوسرا حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بنایا۔ پھر آپ نے میرے عزیزو
دو صحابہ کو بھیج دیا، فرمایا حجرے تیار ہو گئے، گھر تیار ہو گئے، جاؤ مدینے چلے جاؤ، میری عائشہ کو لے آؤ، میری سودا کو لے آؤ، میری فاطمہ الزہرا کو مکے سے لے آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی میرے عزیزو عبداللہ بن ابو بکر کو کھڑا کر دیا کہ تو چلا جا، جا کے اسما کو لے آ اور مدینے چلا جا، جا کے عائشہ کو لے آ، مکے چلا جا، اور جا کے عبد الرحمن بن ابو بکر کو لے آ۔ جب یہ قافلے روانہ ہوئے، ازواج مطہرات جب تشریف لائی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مکان سے ان حجروں کے اندر میرے عزیزو آپ منتقل ہو گئے اور آپ نے وہاں آرام فرمایا۔ اور حجرے بھی کیسے تھے؟ کچی کچی دیواریں، کھجور کی چھال ڈلی ہوئی تھی، اور باہر دروازہ کوئی نہیں، اتنی میرے عزیزو فإن العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر تنگی کے بعد آسانی۔ اتنی میرے عزیزوں گنجائش نہیں تھی دروازہ لگا سکے، پرانے ٹاٹ کے پردے بنا کے لٹکا دیے، لیکن اللہ کی قسم ان حجروں کی اتنی ویلیو تھی، اس کالونی کا اتنا معیار تھا، اس میرے عزیزوں ٹون کا ٹون اتنا قیمتی تھا، خدا پاک کی قسم بے شک پردے تو پرانے لگے ہوئے تھے، صحابہ کہتے ہیں ان کچے مکانوں کے دروازے پر ہم نے آنکھوں سے کئی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو کھڑے دیکھا ہے۔ یہ ابتدائی ایام ہے مدینے کے حضور کے۔ دو حجرے بنے، 17 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اللہ کے آگے کھڑے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی اللہ مجھے نبی بھی آپ نے منتخب فرمایا اور نرالی نبوت عطا فرمائی، اور مزاج بھی نرالا اور شان بھی آپ نے نرالا عطا فرمایا۔ الہ العالمین تیرا کیا جائے گا، میں محمد کو قبلہ بھی علیحدہ دے دے۔ خدا پاک نے قرآن کریم اتار دیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ محبوبہ یقین جانو آپ کا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، اگر میں تجھے سلام پھیرنے کے کہہ دوں کہ سوچیں گے کل دیکھا جائے گا، صحابہ سے مشورہ کر لے، میں جبرائیل کو اتاروں گا، پھر تیرے میرے پیار کے اندر کمی رہ جائے گی، دنیا والوں کو پتہ لگ جائے پیغمبر تیری زبان پر بھی قربان، تیرے آنکھ کے اشاروں پر بھی قربان، میری رحمت تیری اداؤں پر بھی قربان ہے۔ اے میرا حبیب دنیا والوں کو پتہ لگ جائے تاکہ تیری اتباع کرنے میں، تیری تابعداری کرنے میں، تیرے طریقوں کو پورا کرنے میں آسانی ہو جائے، انہیں کہنا خبردار یوں نہ کہہ دیں سنتی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں، کر لو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ تم سنت کے بارے میں کہتے ہو، اللہ نبی کے آنکھ کے اشاروں کا اتنا خیال کرتا ہے، میرا محبوب آپ اشارے سے کہہ رہے ہیں قبلہ بدل دے، میں نے اشارے کو قبول فرما لیا، اور سلام پھیرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف سے منہ ہٹا کر میں نے محمد بیت اللہ کی طرف تیرا منہ کروا دیا ہے۔ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے ماں اپنے بچے سے، بھائی اپنے بھائی سے، یار اپنے یار سے، بیوی اپنے شوہر سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا اللہ آمنہ کے لال سے پیار کرتا ہے۔ اپنی محبت کا معیار، یار مجھے تیرے سے محبت ہے، وہ کہتا دلیل کیا؟ یار تیرے پر جان قربان، تیرا نام ہاتھ پر لکھا ہوا کلائی پر، وہ کہنا ہی نہیں، الہ العالمین مجھے تیرے سے محبت ہے، تو بھی میرے سے کرتا ہے، کروں گا۔ اللہ کیسے؟ نیزے پہ چڑھ جاؤں کا نہیں، تلواروں کے سائے میں آ جاؤں نہیں، الہ العالمین مسجد میں پورے مہینے کا اعتکاف کر لوں نہیں، الہی نفلی فرضی روزے رکھوں نہیں، الہ العالمین پھر بتا کیسے میں تیری محبت کے معیار پہ پہنچوں گا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کردار میں، صورت میں، سیرت میں، بولنے میں، چال میں، ہنسنے میں، رونے میں، کھانے میں، پینے میں، غمی میں، خوشی میں، جب تک اپنی قیمتی زندگی کے اندر میرے نبی کے قیمتی مبارک طریقوں کو نہیں لائے گا، اس وقت تیرے میرے پیار کا معیار نہیں بڑھے گا۔ آج نبی کی غلامی کا دم بھر کے بیٹھ جا، آج میرے نبی کی اتباع کر کے دکھا دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے مخلوق بھی سارے تیرے تابع ہو جائے گی، اور مالک کائنات بھی تیرے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جب اللہ کی محبت بندے کے ساتھ مل گئی، بتاؤ پھر کسی چیز کی کمی؟ یہاں کہہ رہے ہیں اے بھی ہونا چاہیے، اے بھی ہونا چاہیے، کی کریے جی بچیاں دا شوق ہے، قسطوں والوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس آ جاؤ، بینک والوں نے کہا ہمارے سے لون لے لو، خواہشات پوری کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت والی دکان پہ کھڑے ہیں،
اور گوشت والی دکان پہ کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں۔ عمر کیا ہوا؟ کہ یہ اندر کا جو نفس ہے مجھے کہہ رہا عمر آج گوشت کھا لے۔ میں نے ہنس کے اسے کہہ دیا تو گوشت کھانے کی بات کرتا ہے، میرے تو پیر میں جتی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا عمر کھا لے، تجھے دنیا جانتی ہے، تجھے آسمان والے تجھے زمین والے جانتے ہیں، اے عمر کوئی بات نہیں، اگر تو اسے ادھار کرے گا سارا گوشت تیرے گھر بھجوا دے گا۔ عمر تھوڑا سا اس سے ادھار کر لے اور گوشت کھا لے، آج گوشت تیرے گھر میں پکے گا، کئی دن ہو گئے تیرے گھر کے اندر گوشت نہیں پکا، اے عمر گوشت کھا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہنے لگے میں نے اس کی بات نہیں مانی بلکہ اسے اپنی بات منوا دی۔ لوگ کہنے لگے عمر کیا بات منوائی؟ کہ یہ مجھے کہہ رہا تھا گوشت کھا لے، میں نے کہا پیسے کوئی نہیں، کہنے لگا ادھار لے لے۔ میں نے اس نفس سے کہہ دیا اس سے ادھار کروانے کے بجائے تو مجھ سے ادھار کر لے، آج سوکھے ٹکڑوں پہ راضی ہو جا، کل قیامت کے دن تجھے حضور کے ساتھ بٹھا کے دسترخوان پہ کھلا دوں گا۔ ضروری تھوڑی کہ خواہشیں پوری کرنی ہے۔ اگر یہ آپ کا نفس چاہتا ہے کلب والے کپڑے ہوں تو انہیں سادگی پر لے کے آؤ۔ پھر وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی پیاری بیوی جب اپنے باپ کے پاس کفن لے کے پہنچی اور کہنے لگی ابا میں نے ساری زندگی آپ کو نیا کپڑا پہننے نہیں دیکھا، اب تو میری خواہش پوری کر دو۔ کہ بیٹی ضرور پہنوں گا، پہلے یہ بتا تو نے اللہ کے نبی کو اپنی جھولی میں رخصت کیا، بتا تو صحیح خدا کے نبی نے چٹا جو سفید کفن یا کپڑا پہنا تھا یا پہن والا کرتا پہن کے گئے؟ اماں کہنے لگی یا میں ہار گئی یا میری بس ہو گئی یا میں اپنے باپ کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ میں نے کہا میرا باپ تو ٹاکیوں والا لباس پہن کے گیا۔ فرمایا بیٹی جو ٹاکیوں والا لباس تیرا شوہر پہن کے گیا، اسی کی زبان سے میں نے سنا تھا کہ مردوں کے لیے نئے کپڑے کی ضرورت نہیں، زندوں کے لیے نئے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جا کسی غریب کو، بیوہ کو، مسکین کو، کسی یتیم کو ابو بکر کا کفن دے دے، کرتا تہمت بنا کے اس کے کام آئے گا۔ ابو بکر کا تو پرانے کپڑے میں کام بن جائے گا۔ اور میری بیٹی یاران مصطفیٰ کا، یار غار یار مزار کا اس حجرے سے ساری انسانیت کو پیغام دے دے، آخری گھر کی تیاری کرو۔ آخری گھر میں نیا کپڑا نہیں چلتا، وہاں تو عمل کا بیگ چلا کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس کپڑوں کی کمی کوئی نہیں، اگر ایک دن میں 4 شادیاں تو ہر شادی میں جانے کے لیے ہمارے پاس نیا جوڑا ہے، لیکن میرے عزیزو وہ جوڑا بھی تو تیار کرو، اس لباس کی بھی تو تیاری کرو جس لباس کو ہم نے پہن کے قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ جا کے کھڑا ہونا ہے۔ اس لباس کی بھی تو تیاری کرو جس لباس کو پہن کر ہم نے قیامت کے دن اللہ کا جا کے سامنا کرنا ہے۔ اے میرے پیارو یقین جانو ہمارے پاس معیار ہے، مدرسے والوں کے پاس معیار ہے، کالج والوں کے پاس معیار ہے، کوئی میرے عزیزو او لیول کا معیار ہے، کوئی میرے عزیزو 101/1 نمبر کا معیار ہے، کوئی فرسٹ کوئی تھرڈ کوئی سیکنڈ پوزیشن کا معیار ہے، کوئی اعزازی پوزیشن کا معیار ہے۔ معیار مدرسوں میں، معیار کالج میں، معیار یونیورسٹیوں میں، معیار برادری میں، معیار بازاروں میں، ہر جگہ معیار، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے پاس کردار ہی کوئی نہیں۔ معیار ہے مولانا میں برادری میں بیٹھتا اٹھتا ہوں، میرے پاس کردار ہے۔ میں نے کہا کردار ہے، آجا میرے پاس بیٹھ جا۔ کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں دعا کروں تو آمین کہے۔ کہ مولانا کیا دعا کر؟ کتنے بچے ہیں؟ کہ 4 بیٹے۔ میں نے کہا اللہ ان 4 بیٹوں کو ان کے باپ جیسا بنا دے۔ کہ نہیں مولوی صاحب میرے ورگا نہیں تھوڑے ورگا بنا دے۔ میں نے کہا پھر تیرے پاس معیار ہے، تیرے پاس کردار ہی کوئی نہیں۔ اگر کردار ہوتا تو بیٹا باپ بیٹے کے لیے دعا کرتا اللہ میرے بچے کو میرے جیسا بنا دے۔ کیوں اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے میرے عزیزو معیار پہ شک نہیں، کردار کے اوپر شک ہے، کیونکہ باہر کی بات تو یہ ٹیپ ٹاپ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اندر کے کردار کا تجھے پتا ہے یا خدا کو پتا ہے؟ لگتا ہے تیرا کردار اس معیار کے قابل نہیں، آپ کا کردار اس معیار کے قابل نہیں، میرا عبد الحنان کا کیا کردار اس معیار پر نہیں کہ میں اپنے بچے کے لیے وہ کردار مانگوں جو اس وقت مجھے میرے اندر نظر آ رہا ہے۔ کہیں تو چوٹ لگی ہے، کہیں تو میرے سے عزیزو آپ کا میرا اللہ اکبر نیکیوں والا شاپر لیک ہے، کہیں سے تو اللہ کے ساتھ تار ملانے والی میرے عزیزو سپارکنگ کر رہی ہے۔ میرے عزیزو ٹانکا لگوا لو اس سپارکنگ کو، میرے عزیزو ربڑ چڑھا لو، ٹیپ چڑھا لو، ورنہ اللہ کی قسم ایسا شارٹ سرکٹ ہوگا
نہ مال بچے گا، نہ مرتے وقت ہمارے پاس ایمان بچے گا۔ ہونے والا ہے، دھماکہ ہوگا، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، یا ہسپتال میں ہو جائے، یا کارخانے میں ہو جائے، یا ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو جائے، یا گاڑی کی اگلی فرنٹ پہ ہو جائے، یا پچھلی سیٹ پہ ہو جائے، دھماکہ ہونے والا ہے میرے عزیزو۔ یا شادی میں ہو جائے، کتنے بم پھوٹیں گے، موت کا بم پھوٹ گیا میرے عزیزو، کسی نے کچھ نہیں دیکھنا، بس یہ پوچھیں گے ابھی تو یہاں بیٹھے تھے، ابھی تو یہاں کھا کے گئے، ابھی تو یہ کر کے گئے، ابھی تو یہ کر کے گئے۔ خدا پاک کی قسم ہمیں اپنے پہ ترس نہیں آ رہا۔ رحمت دو عالم کا عمر ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر کے گیا، دھی اپنی رسول اللہ کے نکاح میں دے دی، نہ اولاد کے نہ اپنی جنتی ہونے میں شک ہے، لیکن جب زخمی حالت میں عبداللہ بن عمر نے باپ کے سر کے گود میں رکھا تو کہا میرے بیٹے میرا سر اٹھا دے اور زمین پہ رکھ دے۔ حضرت عمر نے زخمی حالت میں اپنا سر اٹھایا اور زمین پہ رکھ دیا۔ بیٹے نے کہا پتہ نہیں غشی کی وجہ سے ابا کا گود سے سر نیچے کھسک گیا۔ بیٹے نے پھر اٹھایا، پھر ابا جان کا سر گود میں رکھ لیا۔ اپنے باپ کو دیکھ، اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہا ہلاک ہو جائے تو کیوں میرے سر کو، میرے چہرے کو زمین پہ رکھنے نہیں دیتا؟ کہ ابا مٹی ہے چہرے پہ لگ جائے گی، خون میں لت پت ہے، ابا مٹی رت خون آپس میں مل جائے گا۔ کہ بیٹے میں اپنا جسم بچانے نہیں، اپنا کردار بچانے کے لیے اللہ کو زمین پہ لیٹ کے دکھا رہا ہوں۔ اے میرے بچے مجھے میرا رخسار زمین پر رگڑنے دے، جتنی عمر کے چہرے پہ مٹی لگے گی اتنا ہی میرے اللہ کو عمر کے اوپر ترس آ جائے گا۔ یا تو سینیٹائزر بھی ہونا چاہیے، ڈیٹول سوپ بھی ہونا چاہیے، باڈی سپرے بھی ہونا چاہیے، میرے عزیزوں مچھر مار دوا بھی ہونی چاہیے، ہر چیز گھر کے اندر ہے، لیکن ایمان نہ ہونا چاہیے، کردار نہ ہونا چاہیے۔ باپ بچوں کو دیکھ کے رو رہا ہے، ماں خودکشی کرنے کو تیار ہے، باپ خودکشی کرنے کو تیار ہے۔ او میرے پیارو، جس سے گھر کے 4 افراد نہیں سنبھالے جاتے وہ حضور کی امت کے لیے کہاں تیاری کرے گا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ اکبر۔ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ شریف پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات والا معاملہ فرمایا۔ بولو ابو بکر کا کون بھائی بنے گا؟ صحابہ کے انصار کیا یا رسول اللہ ہم بنیں گے، عمر کا کوئی بھائی بنے گا ہم بنیں گے۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا کہاں رکھو گے؟ صحابہ اپنے بچے لے کے گھروں سے باہر آ گئے، کہنے لگے درخت کے سائے میں ہم رہ لیں گے، محمد تیرے ابو بکر عمر کو اپنے گھر کے اندر جگہ دے دیں گے۔ صحابہ اپنے بچوں کو لے کے باہر آ گئے، یا رسول اللہ 2 دکانیں ایک ان کو دے دیں گے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی اموالہم فی سبیل اللہ باموالہم۔ اللہ کی قسم جب یہ آیتیں تھی، فرمایا وراثت میں، کاروبار میں، جائیداد میں، مال میں، سب آپس کے اندر سانجھا ہو گیا۔ خونی رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے۔ میرے عزیزو جب مال جان اولاد ایک دوسرے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر خدا کا قرآن آیا انما المؤمنون اخوہ، تم آپس میں بھائی چارے میں ہو، لیکن وراثت سب کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ جائیداد میں حصے دار نہیں بن سکتے، مکان میں حصے دار نہیں بن سکتے، لیکن آپس کے اندر سارے کے سارے بھائی ہو۔ ایسا اخوت کا، ایسا مساوات کا مظاہرہ کیا۔ وہ فضائل صدقات کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ صدقے کی سری ایک صحابی کے گھر گئی، اس نے کہا فلانے کے گھر بھیج دے، فلانے کے گھر بھیج دے، گھومتی گھومتی 7 گھروں سے ہوتی ہوئی اسی کے گھر واپس آ گئی۔ خدا کی قسم لوگ اس وقت اللہ کی مخلوق کا اتنا خیال کرتے تھے، اب تو بھائی بھائی کا رزق چھین رہا ہے۔ کہتا ایسا کر کے دو کہ میرا پرا شہری چھڑ کے چلا جائے، ایسا کر کے دو کہ ابا دکان چھوڑ دے، ابے کو میں ہی نظر آؤں۔ جب کردار ہمارا اتنا گر جائے گا تو رمضان کے روزے بھی ہماری بخشش نہیں کروا سکیں گے، قرآن بھی کھڑا دیکھتا رہے گا، رحمان بھی کہے گا ان بندوں کو کیا ہو گیا، جن کو میں نے محبتوں سے، پیار سے، جن کو میں نے پیارے پیارے ہاتھوں سے بنایا تھا، دست قدرت سے بنایا تھا، یہ بندے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو زمین تنگ، آسمان تنگ، سورج تنگ، چاند تنگ، سارے کے سارے ستارے تنگ ہیں۔ بندہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب اللہ دا شکر ہے، نہ کسی دا لینا نہ کسی دا دینا۔ اللہ کہتے ہوئے منہ تے چوک کیا کہہ رہا ہے؟ نہ کسی دا لینا نہ کسی دا دینا، میرا تو نے کیا دیا؟
मौली साहब मेरे पर किसी का हक नहीं, पता नहीं फिर क्यों परेशानी है, ज़रा फूकते मार दो। मैंने कहा फूक क्या करेगी, कुरान तेरे घर के अंदर पड़ा रो रहा है, मुसल्ले की आवाज़ रोने की तेरे घर में तुझे नहीं आती। बच्चा रोए, रोटी छोड़ के, नींद छोड़ के कहता है कित्थे मर गई हैं, तेनू पता नहीं किन्नी देर दा रोंदा पिया, तुझे 2 साल के बच्चे के रोने पे तरस आया, कुरान पे तरस क्यों नहीं आ रहा, मुसल्ले पे तरस क्यों नहीं आ रहा, अजान की आवाज़ सुनकर अल्लाह की सदाओं पे तरस क्यों नहीं आ रहा, नमाज के सजदे पे तरस क्यों नहीं आ रहा। पता ही अजान कितना बड़ा एजाज़ है। पहले मदीने शरीफ में, मक्के में अजान कोई नहीं थी, सहाबा के किराम को इकट्ठा किया जाता, जब मेजॉरिटी हो गई, अक्सरियत बढ़ गई, लोग जोग दर जोग मुसलमान होने लगे, तो आपने सहाबा से मशवरा किया, बताओ लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए। कुछ ने कहा जी छत के ऊपर आग जला दी जाए, जब आग की रोशनी शोले आसमान की तरफ जाएंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि नमाज का वक़्त हो गया। आपने फरमाया तो मजूसियों की अलामत है, ये तो मजूसी आग जलाते हैं। किसी ने कहा नाकूस बजा दिया जाए, आपने फरमाया अल्लाह अकबर, ये तो नसरानियों की अलामत है। किसी ने कहा कबूस बजा दिया जाए, ढोल बजा दिया जाए, आपने फरमाया ये तो यहूदियों की अलामत है। साहबा मशवरा करो, अल्लाह अकबर क्या किया जाए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, अभी मशवरा ही ना हुआ। आप सहाबा से मशवरा करते हैं। एक दिन सुबह सुबह का वक़्त नबी का अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ा दौड़ा आया, कहा या रसूल अल्लाह खुशखबरी मिल गई। अब अजान के लिए अल्लाह ने, अब लोगों को नमाज की तरफ सदा का हुक्म मिल गया। आपने फरमाया क्या हुआ, कि मैं रात लेटा हुआ था, मेरी आंख लग गई, मैंने ख्वाब में एक सफ़ेद पोश देखा, अल्लाह अकबर नूरानी चेहरे वाला देखा। उसने कहा अब्दुल्ला बिन ज़ैद, लोगों को जब नमाज की तरफ बुलाओ तो ये कहा करो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। यहाँ वो नूरानी चेहरे वाला रुक गया, कहने लगा जब नमाज की तैयारी करो तो कह दिया करो क़द क़ामतिस सलाह, जब फजर की अजान दिया करो तो कह दिया करो सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह अकबर। साहबी अब्दुल्ला बिन ज़ैद अजान सुनाते जाते, मोहम्मद पाक की आंखों से आंसू निकल जाते। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी दौड़ते हुए आ गए, या रसूल अल्लाह ये हक कह रहा है, ये सच कह रहा है, जो जुमले अजान में इसने सुने ये मुझे भी कोई सुना के गया। फरमाया ए अब्दुल्ला, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया उमर, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया मेरे बिलाल को बुला के लाओ। अल्लाह अकबर। वो बिलाल आया जिसकी पिंडलियों से ऊपर मेरे अजीज़ों तहमत फटी हुई थी। वो बिलाल के ऊपर इतनी बड़ी चादर थी कि आगे का सीना छुपा रखा था, पीछे बिलाल की कमर खुली हुई थी। बिलाल की आंखें भूख की वजह से अंदर को घुसी हुई और गाल अंदर पिचके हुए थे। हज़रत बिलाल को बुलाए, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। अल्लाह अकबर। टूटा फटा जूता फैल कर जब हुजूर की खिदमत में आए, फरमाया मेरा बिलाल अब्दुल्ला से कलमात याद कर ले, आज के बाद अजान के तराने सुने तूने सुनाने हैं, नमाज के सजदे हमने करके दिखाने हैं। अल्लाह अकबर। बिलाल इस अजान को तूने देना है। अल्लाह अकबर। क्या आलम होगा हबशे के बिलाल ने जब पहली मरतबा कहा होगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तरस गए कान मेरे अजीज़ों इन सदाओं को। ये कानों तक तो आवाज़ टकराती है, दिल के कानों तक आवाज़ ही नहीं आती है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीज़ों मस्जिद की जगह तंग पड़ गई। एक दिन बारिश हो गई, अल्लाह अकबर, खजूर की छाल की जो छत थी वो टपकने लग गई। अल्लाह का नबी आगे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं, साहबा पीछे। जब रहमत आलम ने रुकू किया तो देखा पानी घुटनों घुट पानी आपके टखनों तक आ गया। गारे के अंदर अल्लाह का नबी खड़ा नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। जब सजदे का वक़्त आया, रहमत आलम ने ज़मीन पर अपनी पेशानी टेकी, सजदे से उठाए, साहबा की धाड़ें निकल गई। मट्टी का गारा बारिश की वजह से हुजूर के माथे पर लगा हुआ था। रब्बे अकबर की कसम, जिब्राइल भी ज़मीन पर आते देखे और कह दिया मोहम्मद दुनिया सजदे करेगी जो आज के सजदे हो गए, अल्लाह इन सजदों पर आसमानों पर फ़ख्र फरमा रहा है। फिर आपने फरमाया ओ लोगो, मस्जिद नबवी की ज़मीन कौन ख़रीद के देगा, इसकी तोसी करनी है, 2
لاڑ لے آئے، دونوں یتیم آئے، یا رسول اللہ یہ سعادت ہمیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جب تک پیسے نہیں دو گے، جب تک پیسے قبول نہیں کرو گے، ہم جگہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ نہ ہو تم ہدیہ دے دو۔ اللہ اکبر، قیامت کی صبح تک دنیا کے ایک محمد قبضہ کر کے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کتنے پیسے؟ آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جو اس مسجد کی توسیع کے لیے جگہ لے کے دے گا؟ کون اٹھا تھا؟ شانوں والا ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھا تھا۔ یا رسول اللہ قیمت بتلائیے۔ آپ نے فرمایا 10 دینار ہیں کہ اللہ کے نبی میں دوں گا۔ حضرت عثمان نے بعد میں تعمیر کا دیا۔ واہ صدیق تیرے کیا کہنے، مسجد کی طرف دیکھے تیرا احسان نظر آئے گا، حجرے کی طرف دیکھے تیرا احسان نظر آئے گا، اسلام کی ترقی کی طرف دیکھے تیرا احسان نظر آئے گا، غار میں دیکھے تیرا احسان نظر آئے گا۔ اور میرے پیارو، غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں اپنی پگڑی اتار کے ٹاکیاں کر کے سوراخ بند کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق کی تڑپ تو اس وقت دیکھنی تھی جب حضور علیہ السلام میرے عزیزو حجرہ مبارک سے نکل کر جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے، صدیق کو تڑپنی لگ گئی، بے چینی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لگ گئی۔ آپ نے فرمایا صدیق کھلوندا کیوں نہیں؟ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دوڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ کملی والے تیری نظر آسمانوں پر ہے، میری نظر محمد تیرے پاور کی طرف ہے، نکیلے پتھر تجھے تنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صدیق پھر میں کیا کروں؟ زخم تو مجھے محسوس ہونے لگے، میرے پاس سواری کوئی نہیں۔ او لوگو، یار غار بوڑھا صدیق اکبر حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کملی والے آج صدیق کے کندھے سواری بن جائیں گے، محمد آپ سوار بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق تو بوڑھا ہے، کیا تیرے پیروں میں پتھر نہیں چبھیں گے؟ کہ یا رسول اللہ ذرا بیٹھ کے تو دیکھیے، رب اکبر کی قسم ہے اگر براق پہ بیٹھے وہ اڑ جائے۔ صدیق اکبر کے کندھے پہ بیٹھے اللہ نے صدیق کو پر لگا دیے۔ گھنٹوں کا سفر منٹوں کے اندر صدیق نے طے کر لیا۔ تھکنا تو صدیق اکبر کو چاہیے تھا، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے باہر اتارا کہ کملی والے ذرا تھک گئے ہوں گے، تھوڑا آرام کر لو۔ حضور نے صدیق کا چہرہ دیکھا، تھکنا تو اس کو چاہیے تھا کہ کملی والے ذرا میں آپ کا بیڈ روم تیار کر کے آتا ہوں۔ اندر چلے گئے۔ صدیق نے اپنے کرتے کا خیال نہ کیا، صدیق نے اپنی پگڑی کا خیال نہ کیا۔ اور چنیوٹ کے فرنیچر دیکھنے والوں، پیر محل کے بیڈ دیکھنے والوں، پاکستان کے بہترین جدیدی معیار کے فرنیچر دیکھنے والوں، اس بیڈ کو کیا کہو گے جو بیڈ غار کے اندر صدیق نے بچھایا تھا؟ گودی یوں کر کے تھی۔ اللہ نے فرمایا بڑے بڑے فرنیچر آئیں گے، صدیق تیرے بیڈ کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں سلایا، اور پھر جو آگے تھا میرے عزیزوں، آگے کے معاملے آپ نے سنتے ہی آئے ہیں، لیکن اللہ اکبر صدیق یار میں بھی یاری نبھا گیا، غار میں بھی یاری نبھا کے چلا گیا ہے۔ صدیق اکبر کا احسان ہے، مسجد کی توسیع کی جگہ دینے والا صدیق، خرچہ دینے والا صدیق اکبر، نبی پہ خرچ کرنے والا صدیق اکبر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، کون ہے جو اور اس مسجد کی توسیع کے اندر حصہ لے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کھڑے ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور توسیع کے لیے جگہ کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر حضرت نعمان بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بہت مکان تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اشارہ فرماتے یہ مکان ہدیہ لے کے حضور کی خدمت میں آ جاتے۔ آپ فرماتے فلانی بیٹی کے لیے دے دو، آپ فرماتے فلانی گھر والی کے لیے دے دو، فلانے صحابی کے لیے یہ مکان دے دو۔ اللہ کی قسم ایک جماعت تیار ہو گئی، لیکن اس جماعت کا کردار بھی تھا معیار بھی تھا۔ ہمارے پاس کبھی کردار بنتا ہے کبھی معیار بنتا ہے۔ آج میرے پیارو خدا پاک کی قسم اللہ کرداروں سے راضی ہوتا ہے۔ صحابہ نے، نبی کے یاروں نے کردار دکھایا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ او لوگوں، پیسے کا عہدوں کا معیار نہیں چلتا، یہاں تو گدڑی پوچھ لوگوں کا کردار چلا کرتا ہے۔ وہ دیکھو جن کے پیر میں جتی کوئی نہیں، جن کے پاس مکان کی چھت کوئی نہیں، لیکن کردار ان کا آسمانوں سے